ٹھیک ہے، چلیں اب بات کرتے ہیں کہ جب آپ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے ڈنمارک کا سسٹم وہ پبلک فنڈیڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام جو ڈنمارک کے رہنے والے ہیں ان کو جب وہ سی پی آر لیتے ہیں ان کے پاس وہ سارے حقوق ہوتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹم سے متعلق جو ایک ڈنمارک کے سٹیزن کو ہوتے ہیں. تو چاہے آپ سٹیزن ہیں، امیگرینٹ ہیں، ریزیڈنٹ ہیں، فورنر ہیں، یا کچھ عرصے کے لیے کچھ سالوں کے لیے آئے ہیں، تو آپ کے پاس حقوق سارے وہی ہیں. آپ کو جیسے ہی آپ کا سی پی آر بنتا ہے آپ کو ایک فیملی ڈاکٹر جسے ہم آئین لے کہتے ہیں وہ آپ کو ایک مختص کیا جاتا ہے. ہر شخص کا اپنا رجسٹرڈ جی پی ہوتا ہے اور ایمرجنسی کی صورت میں ڈفرینٹ نمبر ہیں وہ آپ نے ڈائل کرنے ہوتے ہیں. جیسے ہر جگہ کی ایمرجنسی کے مختلف نمبرز ہوتے ہیں. تو علاج کے لیے آپ جب جاتے ہیں تو کوئی آپ کا بل نہیں ہوتا، نہ چیک اپ کا، نہ کنسلٹیشن کا، نہ کسی لیبورٹری ٹیسٹ کا، نہ ہی کسی سرجری کا. بس آپ نے جو ہے میڈیسن کا پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں جو آپ میڈیسن یوز کرتے ہیں. باقی سارا سسٹم آپ کا فری ہوتا ہے. تو اگلا جو سوال ہے کہ ڈنمارک میں ڈاکٹر کے پاس آپ اپوائنٹمنٹ کیسے لی جاتی ہے؟ تو بہت آسان ہے. آپ نے اپنے ڈاکٹر کو، آپ کے ڈاکٹر کا نمبر ہوتا ہے، آپ نے اس کو کال کرنا ہے. صبح 8 سے 9 کے درمیان آپ اپنے ڈاکٹر کو روز کال کر سکتے ہیں ویک ڈیز میں. اب اس میں بھی لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہیں. بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی اپوائنٹمنٹ بک نہیں ہے پہلے سے تو بس اب آپ کا تعلق یعنی مشکل ہے ڈاکٹر کے ساتھ بنانا، اور اگر کوئی آپ کو ایمرجنسی واقع ہو گئی ہے تو اب آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس کیسے جائیں گے؟ آپ ڈیلی اپنے ڈاکٹر کو 8 سے 9 کے درمیان کال کر کے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. بعض دفعہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو سیم ڈے کی اپوائنٹمنٹ مل جائے. اب اپوائنٹمنٹ پہلے سے اگر بک کرنی ہوتی ہے تو وہ کیسے کرنی ہے؟ اس کے 3 طریقے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ من لے ایپ سے بک کر لیں. من لے اور سنہل ایپ، من ایس پی یا من سنہل، یہ 2 ایپس ہیں جو ڈنمارک میں بہت ضروری ہیں ہیلتھ سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، اور ہر انسان کو جو ڈنمارک میں رہتا ہے اس کو یہ ایپس ہونی چاہیے اس کے پاس. تو ان دونوں ایپس کے تھرو یا تو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکشن بھی کر سکتے ہیں اور اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، یا پھر آپ آن لائن کال کر کے ڈاکٹر کو اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. تو یہ 2 ایپس کے ذریعے آپ ایک تو اپنے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور ایک آپ کال کر کے لے سکتے ہیں. اب دوسرا سوال ہوتا ہے پیشنٹ کا، تیسرا سوری، کہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس کب اور کیسے جا سکتے ہیں. اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے کوئی ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے. پہلے اپنے جی پی کے پاس جانا ہوتا ہے. جی پی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کیا آپ کو اسکن اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا ہارٹ اسپیشلسٹ کی یا کسی اور فیلڈ کے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اور ریفرل دینا جی پی کا کام ہے، اور اس کو ہم ہینویسننگ کہتے ہیں. اب اس میں ایک اور بات میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت سے مریضوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی کہ 2 ایسے اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں جن کے پاس آپ کو ہنویسننگ کی ضرورت نہیں ہوتی جانے کے لیے. ایک آئی اسپیشلسٹ اور ایک ای این ٹی یا ایئر نوز تھروٹ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے، ناک کان گلے کا ڈاکٹر. ان کے پاس آپ کو ہنویسننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ ڈائریکٹ بھی ڈاکٹر کے پاس، اسپیشلسٹ کے پاس ٹائم بک کر کے جا سکتے ہیں. اور اسی میں ایک اور بات میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جب لوگ جاتے ہیں تو بعض دفعہ صرف لوگ آئی سائٹ چیک کروانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس چل جاتے ہیں، جبکہ یہ کام آپ کسی بھی آپٹیشین سے، شاپ پر جو آپٹیشنز کی شاپ ہوتی ہیں ان سے بھی کروا سکتے ہیں. تو اگر وہ سمجھیں گے کہ آپ کو آئی سائٹ کے علاوہ اور بھی کوئی مسئلہ ہے تو وہ آپ کو آگے فردر آئی اسپیشلسٹ کے پاس کہیں گے کہ آپ چیک کروائیں. اگر صرف آئی سائٹ کا مسئلہ ہوگا تو وہ آپ کو اینک ایڈوائز کر سکتے ہیں. تو اب تھوڑا سا غلط فہمیوں کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ میرے پاس کچھ لسٹ ہے جو لوگوں میں عام ہے ان غلط فہمیوں کی، کہ یہاں کا ڈاکٹر کچھ نہیں دیتا، بس ٹیسٹ ہی کرنے دیتے ہیں. تو یہ اصل میں یہ جو ڈنمارک کا سسٹم ہے یہ پریونٹیو سسٹم ہے، یعنی ہر ٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علاج ہوگا. ڈاکٹر ان نیسیسری
ٹیسٹوں سے پرہیز کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کی بات نہیں سن رہے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں اور صرف ضروری ٹیسٹ جو ہیں وہ کرواتے ہیں۔ اب لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈاکٹر کے پاس تبھی جائیں جب آپ کو بخار ہے یا بہت زیادہ ایمرجنسی ہے تب آپ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی کرونک ایشو ہے، کوئی کرونک ڈیزیز ہے جو کہ لمبے عرصے کی ایک ڈیزیز ہوتی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے یا آپ کو جوڑوں کا درد مسلسل رہتا ہے، تو آپ فالو اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں۔ جیسے بیک پین، انگزائٹی یا اسٹمک ایشوز ہیں تو آپ ضرور جا سکتے ہیں، فالو اپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کو ایک الگ سے ایکیوٹ پرابلم ہوگا تو آپ جائیں گے، اور آپ اپنے ٹیسٹ فالو اپ کے یا کنٹرول ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔ اب اینٹی بائیوٹک ہر چیز کا علاج ہے۔ ہم لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ انڈیا سے بھی ایون کافی پیشنٹس ہوتے ہیں جو اینٹی بائیوٹک لازمی لینا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اگر آپ کو کرونک ایشو ہے جیسے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ڈائبٹیز وغیرہ، تو ان میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے۔ بہت بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اینٹی بائیوٹکس ہر چیز کا علاج ہے۔ ڈنمارک میں اینٹی بائیوٹک کا مس یوز نہیں ہوتا، اس لیے انفیکشن جو ہے وہ رجسٹنٹ نہیں بنتی۔ ہر فیور اینٹی بائیوٹک سے ٹریٹ نہیں ہوتا، بعض اوقات صرف وائرل انفیکشن ہوتے ہیں، اور وہ چاہے آپ اینٹی بائیوٹک لیں یا نہ لیں وہ اپنا وقت پورا کر کے ہی جاتے ہیں۔ اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتنی آسانی سے اینٹی بائیوٹکس نہیں دی جاتی جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ آپ کو بیکٹیریل انفیکشن ہے۔ کیونکہ اگر آپ اینٹی بائیوٹک لیں گے تو آپ کا جو بار بار اینٹی بائیوٹک لینے سے آپ کا جو جراثیم بیکٹیریا ہے وہ ریزسٹنٹ ہو جائے گا، یعنی ایک اگر آپ لے رہے ہیں اس کے خلاف وہ قوت مدافعت ڈیویلپ کر لے گا، پھر نیکسٹ ٹائم جب آپ لیں گے اس کے اوپر اس کا اثر نہیں ہوگا، پھر آپ کو اس سے اسٹرانگ یا اس سے ہائر کلاس کی اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی، اور ایٹ دی اینڈ آپ کو یہ دے دے کر وہ آپ کا جو بیکٹیریاز ہوں گے وہ اتنا ریزسٹنٹ ہو جائیں گے کہ آپ کی کوئی اینٹی بائیوٹک کام نہیں کرے گی۔ تو اس لیے اینٹی بائیوٹک کا مس یوز جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم ہو، مس یوز نہ ہو، اور جو ضرورت کی اینٹی بائیوٹک وہی دی جائے۔ تو آپ کے ہیلتھ حقوق کیا ہیں، تھوڑی سی اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ کو اردو یا ہندی ٹرانسلیٹر کا حق حاصل ہے، یعنی یہ فری ہوتا ہے۔ پہلے 3 سال سے کم عرصے میں اگر آپ یہاں رہے ہیں تو آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ فری ٹاک جسے کہتے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں اور وہ لے کر جا سکتے ہیں۔ ہاں، مگر آپ 3 سال سے زیادہ اگر آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے ڈینش نہیں سیکھی تو پھر آپ کو فری نہیں ملے گا، پھر آپ کو ٹاک کے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے۔ دوسرا ایک حق جو آپ کو حاصل ہوتا ہے کہ آپ اپنے جی پی کو چینج بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں اپنے جی پی سے، یا کوئی اور ایشو ہے یا دور ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جس سے آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو رجسٹر ڈاکٹر ہے وہ شفٹ کریں ہم، تو آپ کوئی اور ڈاکٹر چوز کر سکتے ہیں، اور آپ سیکنڈ اوپینین بھی لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی رپورٹ کسی اور ڈاکٹر کو دکھانا چاہیں یا ریزلٹ یا کسی ایڈوائس پہ آپ کو ڈاؤٹ ہو تو دوسرے ڈاکٹر سے آپ اوپینین لے سکتے ہیں۔ اور ایلڈرلی پیشنٹ یا جو کرونک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا کیسا یہاں خیال کیا جاتا ہے؟ ایلڈرلی یعنی کہ جو بوڑھے افراد ہیں ان کی یہاں پر کس طرح سے کیئر کی جاتی ہے؟ آپ کمیون سے یم ہیلپ لے سکتے ہیں، یعنی یم ہیلپ جو کہ گھر کی مدد ہے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہوم نرس اسائن کی جاتی ہے جو کہ آپ کے بی پی چیک، انجیکشنز اور میڈیکیشن مانیٹرنگ کے لیے آتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ فزیو تھراپی بھی جی پی کے ریفرل سے آپ کو فری مل سکتی ہے کرونک پیشنٹس یا ایلڈرلی پیشنٹس کو۔ تو آپ کو کبھی جو میں نے ایپس کا ذکر کیا، وہ ایپس جو ہیں ان کو آپ سیکھیں۔ اگر آپ ڈنمارک میں رہتے ہیں یا نیو آئے ہیں یا پہلے سے بھی ہیں تو آپ اس میں آسانی محسوس کریں گے، کیونکہ بار بار آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، آپ وہاں سے اپنی میڈیسن بھی رینیو کر سکتے ہیں۔ اور اس پہ میری ایک یوٹیوب پہ ویڈیو بھی ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان ایپس کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اگر آپ کو بھی کوئی ڈاکٹر سے متعلق کوئی سوالات
پوچھنے ہوں یا کوئی ڈاؤٹس ہوں ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں، تو آپ ہماری اسی سیشن میں سوال کر سکتے ہیں۔ اس ریڈیو اسٹیشن کے توسط سے آپ ہمیں سوال پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے ڈاؤٹس کلیئر کریں گے۔ یہ تھا بس آج چھوٹا سا ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں انٹروڈکشن۔ تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو راجہ صاحب تو آپ ڈاکٹر بھی صاحب بات آپ کر نے سکتے ہیں۔ بڑا اچھا کیا، بتایا اسٹیپ بائی اسٹیپ بتایا، کیونکہ ہمارے لوگ چاہتے ہیں جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو کہتے ہیں سیدھے ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں، آج ہی ہمیں ٹائم مل جائے تاکہ ہم اپنا جو ہے دکھا کے اپنی جو ہے ریسپٹ لے کر رسید لے کے تو جائیں اور دوائی لے کر گھر آ جائیں۔ تو یہ سسٹم جس طرح آپ نے ایپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کی ویڈیو انہیں دیکھنی چاہیے، اس سے سب کو فائدہ ہوتا ہے، آنے والے پیشنٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے، ڈاکٹر کا ٹائم بھی بچ جاتا ہے اور دوسرے جی پیشنٹ جنہیں ضروری ہوتا ہے ان کو ٹائم جو ہے وہ زیادہ مل جاتا جی، میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ پیشنٹس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ہم اسی دن اپنے ڈاکٹر کو، اب جیسے شام میں کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں نے اب کل جی پی کو اپنا چیک کرواؤں، لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، تو آپ صبح صبح اگر 8 سے 9 کے درمیان نا، ہر جی پی کا کال ٹائم ہوتا ہے جس میں اس نے سارے مریضوں کی کال ریسیو کرنی ہوتی ہیں، اور اگر پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں آپ کے مسئلے کے متعلق، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ارجنٹلی ڈیل ہونے والا ہے مسئلہ، تو وہ اکثر آپ کو اسی دن بلا لیتے ہیں۔ تو آپ کو بجائے اس کے کہ ویٹ کرنا پڑے، آپ کال کریں۔ کال پہ تھوڑا سا آپ کو ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ کال ویٹنگ پر جاتی ہے، اور پھر لیکن آپ کی بات ہو جاتی ہے اپنے جی پی سے۔ اور ایپ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ جیسے اب آج کل سسٹم یہ ہو گیا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ 1 جی پی ہوتا تھا، لیکن اب سیٹ اپس بن چکے ہیں جن میں 2-3 جی پی کٹھے بیٹھے ہیں، 4 جی پی ہیں، 5 جی پی ہیں۔ تو آپ ایپ کے ذریعے اپنی مرضی سے اپنا ڈاکٹر جو مرضی چوز کر سکتے ہیں، یعنی آپ کا رجسٹر جو ہے وہ ایک سیٹ اپ ہوگا پورا کلینک، اس میں 3-4 جی پی بیٹھے ہوں گے، پھر آپ اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتا ہوں، ہر بار آپ اسی کا ٹائم لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایپ میں ہی آپ کر سکتے ہیں زیادہ آسانی سے۔ اسی طرح میڈیسن بھی آپ رینیو کر سکتے ہیں، جو آپ کی کرونک ایڈوائس ہوئی میڈیسن ہوتی ہیں، جیسے کہ میٹفارمین ہے، اس کی ڈائبٹیز کی یا بلڈ پریشر کی یا کولیسٹرول وغیرہ کی، یہ آپ کو صرف رینیو کروانے اکثر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ ایپ میں آپ رینیو کر سکتے ہیں۔ ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات سے ٹائم نکالا، ان کو آپ نے انفارمیشن دی، لیکن یہ بڑی مفید انفارمیشن ہے جو کہ ہر پیشنٹ کے پاس ہونی چاہیے۔ آج کے لیے آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے اگلا تھوڑا تفصیلی پروگرام بنائیں گے۔ جی انشاءاللہ، اور آپ بھی مجھے بتا سکتے ہیں آپ کس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں، کوئی سجیسٹ کر سکتے ہیں، ویورز بھی ہمارے سامعین جو ہیں وہ بھی اپنا رائے دے سکتے ہیں کہ وہ ڈنمارک کے ہیلتھ کیئر سسٹم سے یا ویسے ہیلتھ سے ریلیٹڈ ان کے کوئی ڈاؤٹس ہوں یا شک و شبہات ہوں تو وہ سننا چاہتے ہیں مشورہ، تو ہمیں آپ لکھ سکتے ہیں کمنٹس میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا۔ انشاءاللہ، تھینک یو سو مچ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔